لیکن بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چور اچکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، توجہ، غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے، میرے سادات بھی موجود ہیں، عرش مقام میرے سادات موجود ہیں، میرے علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضور نے کہا میں علم کا شہر علی، اس کا دروازہ، جسے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں، پھلانگ کر ادھر ادھر سے۔ حضور نے جب علم کی بات آئی، توجہ سنیو، دھیان دینا، مشکل ہو رہی ہو تو بات کہنا آسان ہوگی انشاءاللہ، اور نسبتیں دل لگاؤ گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، دل لگاؤ گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور نے جب علم کی بات کی تو کہا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ولایت کی بات کی، انا دار الحکمہ وہ علی جن بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں۔ حکمت کا شہر نہیں کہا بلکہ کیا کہا، حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا، دونوں کا دروازہ علی۔ حکمت کو کبھی مفسرین نبوت پر محمول کرتے ہیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اور چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو ولایت پر محمول کرتے ہیں حکمت کو، ٹھیک ہے، حکمت کو ولایت پر۔ علم کی بات آئی تو کہا شہر ہوں، اور ولایت کی بات آئی تو کہا ولایت کا گھر ہوں۔ بھائی شہر میں داخل ہونے کے لیے زیادہ پابندی نہیں ہوتی، شہر میں بھائی عبد القادر بابو کا یہ شہر ہے، ناپا، کوئی آئے، مسلم آئے، غیر مسلم آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، اور جو ہے وہ اپنا ہے بیگانہ ہے، دروازہ بنایا، دروازے سے آئے گا تو چیکنگ ہوگی، ادھر ادھر سے گھس پھان کے آیا تو۔ اسی لیے علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، دروازے سے نہیں آنا، ادھر ادھر سے چھین چھان چھپ تک اچکا بند کر کے کچھ نہ کچھ لے لیں، لیکن لے کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اشرف علی تھانوی کس کھیت کی مولی کا نام ہے، ابن تیمیہ کس ذات کا نام ہے، بات تو اتنی ہے، اسماعیل دہلوی کس ذات کا نام ہے، یہ سب اچکے لوگ ہی تو ہیں، بے ادبی نہ سمجھے آپ اس کو، اس لیے کہ جو نبی کا ادب نہیں کرتے ان کی شان میں ایسی باتیں کہی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ادب اسی کو کہتے ہیں، جو محبوب کا ادب کرتے ہیں ان کا ہم ادب کرتے ہیں، جو محبوب کا ادب نہیں جانتے پھر ان کے لیے یہی ادب کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ علم کا شہر ہوں، یعنی کہ دروازے سے نہیں آنا چاہیں گے، ادھر ادھر سے کود پھان کر آئیں گے تو علم کی کچھ ڈلیاں لے کر بھاگیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہا نا دار الحکمہ، میں ولایت کا گھر ہوں، میں ولایت کا شہر نہیں بلکہ گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر کہا اور ولایت کا گھر کہا، کیا پتا چلا شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی، لیکن گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کی شرافت پر یقین ہوتا ہے، جس کے تقوی پہ یقین ہوتا ہے، جس کی دیانت داری پہ یقین ہوتا ہے، جس کی امانت داری پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے دیکھے علم کا شہر ہے، کود پھاند کر کے کہیں سے بھی لے کے بھاگ گئے، عالم تو بن گئے مگر ولی نہیں بن سکے۔ اور مکاتب فکر میں عالم تو بن گئے، ولی نہیں بن سکے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر پہ اسی کو بلایا جاتا ہے جس پہ یقین۔ بولو اتنوں سے دوستی ہوتی، سب کو گھر کیوں نہیں بلاتے؟ جس پہ یقین ہوتا ہے اسی کو گھر بلاتے ہیں۔ اب پتا چلا دار الحکمہ میں اسی کو بلاتے ہیں جس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے۔ اب پتا چلا 73 میں 72 کو نہیں بلاتے، ایک ہی والوں کو بلاتے ہیں۔ اسی لیے تو اوروں کے یہاں محدث ملے گا، شیخ الحدیث ملے گا، عالم ملے گا، قاری ملے گا، مفتی ملے گا، لیکن غوث اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے، غریب نواز صرف اہل سنت میں ملیں گے، اشرف سمنا صرف اہل سنت میں ملیں گے، وارث دیوا صرف اہل سنت میں ملیں گے، صاحب البرکات صرف اہل سنت میں ملیں گے، مفتی اعظم، محدث اعظم، مجدد اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے۔ پتا چلا نبی ولایت کے گھر میں اسی کو داخل کرتے ہیں جو
علی کا وفادار ہوتا ہے. اور جو گھر ہوتا ہے نا، گھر کھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ پیک ہوتا ہے. شہر میں کود پھاند ہو سکتی ہے، گھر میں کود پھاند نہیں ہو سکتی. اس میں آنے کے لیے دروازے ہی سے آنا پڑتا ہے، اور شریف لوگ دروازے ہی سے آتے ہیں. اب پتا چلا ولی کبھی علی کے مخالف نہیں ہوئے، اور جن کو ولایت کی لذت نہیں ملی وہ علی پر باتیں کرنے لگے. وہ علی پہ بھی بات ہو سکتی